بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا لِلْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم یا اللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، مومنین، آپ سب کی خدمت میں عمومی طور پر اور زمانے کے امام کی خدمت میں خصوصی طور پر ولادت باسعادت حضرت ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مبارکباد۔ ماہ مبارک شعبان کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے یہ اتنی بڑی برکت رکھی ہے، اتنی بڑی عید رکھی ہے کہ جس پر ہم جتنا زیادہ شکر خدا ادا کریں اتنا کم ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا کی قربانی، کربلا کا امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ شاید بالکل فراموش کر دیا جاتا، بھلا دیا جاتا اگر یہ منصوبہ پروردگار نہ ہوتا جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے پروردگار عالم نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ لوگ اپنا مکر، اپنی سازشیں کرتے ہیں اور اللہ کی اپنی تدبیر ہے، اللہ کا اپنا ایک پلان ہے اور اللہ سب سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ کہ کربلا کے واقعے کے بعد جہاں پر یزیدی فوج یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید انہوں نے اسلام کے پیغام کو ختم کر دیا، اسلام کے پیغام کو بالکل تباہ کر دیا، وہیں پر اگر آپ انصافاً دیکھیں جو بعد کے نتائج نے، بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ اس موقع پر حسینی تبلیغ اپنے شباب پر تھی، جب دربار کوفہ کے اندر اور دربار شام کے اندر آل محمد کے گھرانے کی خواتین کو اور سید سجاد کو اسیر کر کے لایا جا رہا تھا، تو بظاہر وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اسلام کے پیغام کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر حسینی تبلیغ اپنے عروج پر، اس موقع پر، اپنی پرائم پر تھی، اور اس موقع پر جس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کی ترجمانی کی ہے، جس طرح سے اسپوکس پرسن ہوتا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ مقصد کیا تھا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مختلف موقعوں پر جس طرح سے یہ ترجمانی کی ہے شاید اس کی کوئی دوسری مثال نہیں مل سکتی، کہ دربار ہو، مخالفین ہوں، غیر ہوں، نظریات سے بالکل متصادم فکر رکھنے والے افراد موجود ہوں اور ان کے سامنے ایک خاتون جو رسن بستہ ہو اور اپنے بھائی کی اتنی بڑی قربانی کا صدمہ اس کے دل پر موجود ہو اور پھر وہ پیغام کو بیان کرے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیا تھا، اور وہ بھی لہجہ علی میں پیغام کو بیان کرے، تو واقعاً شاید اس کی مثال ہمیں تاریخ کے اندر کوئی دوسری نہ مل پائے۔ یہ ایک بات۔ ماہ شعبان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ دوسری بہت ساری مناسبتیں ہیں، اور ماہ شعبان میں اس اعتبار سے کہ شہادت کی کوئی تاریخ نہیں، اس اعتبار سے کوئی غم کی تاریخ بھی موجود نہیں ہے۔ ماہ مبارک رجب کے اندر بھی خوشیوں کی بہت ساری تاریخیں ہیں، مگر وہیں پر ہم جانتے ہیں کہ 2 سے 3 شہادتیں تو ہمارے بالکل سامنے ہیں، اور ان کی وجہ سے بہرحال ایک سوگواری کی فضا ماہ رجب کے اندر بھی کہیں کہیں ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور پھر 28 رجب کی جو تاریخ آتی ہے اس میں پھر روانگی اہل حرم کا تذکرہ پھر ماحول کو سوگوار بناتا ہے۔ شعبان کا مہینہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس کے اندر شہادت کی کوئی تاریخ نہیں ہے، غم کی کوئی تاریخ نہیں ہے، خوشیوں ہی کی تاریخیں اس کے اندر موجود ہیں، جو اس کی معنوی برکتیں ہیں پروردگار عالم نے جو رکھی ہیں اس کے اندر وہ اپنی جگہ پر،
مگر مناسبتوں کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت یکم شعبان جو ایک قول ہے اس کے مطابق ان کی ولادت، پھر اس کے بعد 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت، پھر 4 شعبان کو جو معتبر قول ہے اس کے مطابق حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت، اور پھر اس کے بعد چوتھے امام کی ولادت، اور پھر 15 شعبان کو ہمارے زمانے کے آقا اور مولا حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت۔ تو یہ سب مناسبتیں مل کر اس مہینے کو جو اس کی برکتیں ہیں، جو اس کا نور ہے، اس میں اور زیادہ اضافے کا باعث بنتی ہے، اور اس اعتبار سے ماہ مبارک شعبان ان مناسبتوں کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ نکھر کر اور ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر کچھ اور ہستیاں کہ جن کو اصطلاحاً ہم 14 معصومین میں شمار نہیں کرتے، مگر اس کے باوجود بھی عصمت صغریٰ پر ان کا فائز ہونا اپنی جگہ پر بہت زیادہ قابل توجہ ہے۔ اس میں جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام، ان ہستیوں کے بارے میں بھی اقوال یہی ہیں کہ ان کی ولادت بھی شعبان کے مہینے میں ہوئی۔ تو پھر کنجیکچرز بھی ہیں کہ جن کے ذریعے تاریخوں کی تعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر اس بحث میں ہم نہ بھی پڑھیں تو ماہ شعبان کے حوالے سے بہرحال بہت زیادہ امکان ہے کہ ان ہستیوں کی ولادت بھی اسی میں ہوئی۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم اپنی بحث کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس مہینے کی حیثیت ماہ مبارک رجب کے بعد اس طرح کی ہے کہ گویا کچھ تیاری ہم کر چکے، کچھ تیاری کرنی ہے تاکہ ماہ رمضان میں بھرپور طریقے سے داخل ہو سکے۔ جو عام طور پر آپ نے علماء سے، ذاکرین سے، خطباء سے یہ سنا ہوگا کہ ایک نئی پریکٹس ہے جو ماہ مبارک رمضان کی پروردگار عالم ان مہینوں کے اندر کروانا چاہتا ہے، رجب کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں بھی۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں بھی بہت زیادہ تاکید ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ ابھی کچھ حدیثیں بھی اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں استغفار کی بہت زیادہ تاکید ہے، یہی تاکید ہمیں شعبان کے مہینے میں بھی نظر آتی ہے۔ رجب کے مہینے میں صدقہ، انفاق کرنا، خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دو، اس کی بہت زیادہ تاکید ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ویسی ہی تاکید شعبان کے مہینے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طرح سے رجب کے مہینے میں ایک اہم رات پروردگار عالم نے رکھی، شب 27 رجب، کہ جس میں جاگ کر عبادت کرنے کی تاکید ہے، ویسی ہی ایک رات پروردگار نے ماہ مبارک شعبان کے اندر بھی رکھی، نیمہ شعبان یا 15 شعبان کی رات، کہ اس میں جاگ کر عبادت کرو۔ محسوس ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں، ماہ مبارک رمضان کا صدقہ، ماہ مبارک رمضان کا استغفار، ماہ مبارک رمضان میں صدقہ دینا، ان تمام تر چیزوں کی ہمیں پریکٹس کروائی جا رہی ہے رجب اور شعبان میں۔ اب جو جب جاگا تب سویرا، یعنی جس کی جب آنکھ کھلی اس وقت سے وہ اس کو شروع کرے۔ اگر کسی نے رجب کا مہینہ مس کر دیا ہے تو اب شعبان کا مہینہ ایک دوسری اپارچونٹی موجود ہے۔ ایک ہمیں باقاعدہ ایک حدیث کے اندر بھی یہ ملتا ہے کہ جب کسی نے اس بات پر افسوس کیا کہ میں رجب کے روزے نہیں رکھ پایا تو اس وقت امام نے یہی کہا کہ تم شعبان کے روزوں سے کیوں غفلت کرتے ہو؟ شعبان کے روزے تو تمہارے اختیار میں ہیں۔ اب بالفرض مثلاً شعبان کے مہینے کو بھی انسان اپنی آنکھ سے ضائع ہوتے ہوئے دیکھے اور پھر شعبان کے بھی اختتام پر یہ کہے کہ مجھ سے شعبان بھی مس ہو گیا، تو بہتر یہی ہے کہ جب جاگے تب سویرا۔ فرض کیجئے کہ کسی کو رمضان کے مہینے میں ہی خیال آیا تو بغیر پریکٹس کے بھی میچ تو کھیلنا ہے، وہ میچ جو پروردگار عالم نے کھلانے کا فیصلہ کیا ہے وہ میچ تو کھیلنا ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ اس سے پہلے انسان تیاری کر لے تو بھرپور طریقے سے اس میچ کے لیے جو ماہ مبارک رمضان میں خدا نے رکھا ہے تیاری ہو جائے گی، ورنہ بہرحال ماہ مبارک رمضان کی اس عبادت کو تو انجام دینا ہے۔ آئیے ذرا سا دیکھیں کہ کیا اس حوالے سے معصومین کا بیان ہے۔ یہ میں عرض کر چکا کہ یہ 3-4 چیزیں تو اس کو ہائی لائٹ کر لیا جائے، روزہ، استغفار، صدقہ، یہ 3 چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ اسی میں تلاوت قرآن، اس کو بھی آپ ملا لیجیے، تو یہ 3 سے 4 چیزیں اہم ہیں۔ سب سے زیادہ جو تاکید ہمیں نظر آتی ہے وہ روزوں کی ہے، اور اس حوالے سے ایک کتاب کا نام اکثر آپ نے سنا ہوگا، فضائل الاشہر الثلاث، کہ 3 مہینوں کے فضائل، الثلاثہ، 3 مہینوں کے فضائل۔ یہ شیخ صدوق کی تعریف ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ بہت بڑے محدث ہیں، آپ ان کے نام سے واقف ہیں، اور اس کتاب کے اندر 3 مہینے جن کا انہوں نے انتخاب کیا وہ یہی ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ شعبان کے مہینے کے فضائل
شعبان کے مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو شیخ صدوق نے بیان کیا ہے وہ خلاصتاً میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان صیام شہر رمضان کا روزہ یعنی رمضان کے مہینے میں رکھا جانے والا روزہ ذخر للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ خدا کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ قیامت کے دن رمضان کا رکھا ہوا روزہ ذخیرہ ہوگا، یعنی وہ اسے دیکھے گا ایک خزینے کے طور پر، ایک خزانے کے طور پر، ایک ذخیرے کے طور پر ملاحظہ کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَمَا مِنْ عَبْدٍ، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھے اور اسے پروردگار عالم یہ عطا نہ کرے۔ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو شعبان کے روزوں کی کثرت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ وہ یہ تین چیزیں ہیں۔ الا اصلح اللہ امر معیشتہ، نمبر ایک، اللہ اس کی روزی کے مسئلے کی اصلاح کرے گا۔ جو اس کی روزی کے اندر کمی کا مسئلہ اگر ہے تو پروردگار عالم اس روزی کے مسئلے کا حل کرے گا ماہ مبارک شعبان کے روزوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اب یہ کس کا مسئلہ نہیں ہے؟ آج کل کے زمانے میں خاص طور پر جب بے روزگاری بھی ہے، زر نقد کے اندر قوت خرید نہیں ہے کہ جتنا بھی انسان کما لے تو کم ہی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم کے حوالے سے چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر شعبان کے مہینے میں کوئی کثرت کے ساتھ روزہ رکھے تو پروردگار عالم اس کی روزی کے مسئلے کو اصلاح فرمائے گا۔ نمبر 2، وَكَفَاهُ الشَّرَّ عَدُوِّهِ، اور اس کے دشمن کے شر کے مقابلے میں اس کی حفاظت کرے گا۔ کیا یہ بھی ہمارا آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ سیکیورٹی کا ایشو، خدا نہ کرے کہیں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، خدا نہ کرے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کہ یہ دوسری چیز ہے جو شعبان کے روزوں کی کثرت کے ساتھ اگر کسی نے روزے رکھے ہیں تو اسے پروردگار عالم کی طرف سے یہ ملے گا۔ نمبر 3، وَإِنَّ أَدْنَ مَا يَكُونُ لِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا، کم سے کم چیز جو شعبان کا ایک روزہ رکھنے پر کسی بندے کو حاصل ہوگی من شعبان، ان تجب لہ الجنہ، کہ جنت تو خدا اس کے لیے واجب کر دے گا۔ کم سے کم جنت تو اسے مل ہی جائے گی۔ نمبر 2، اس کی روزی کی اصلاح۔ نمبر 3، اس کے دشمن کے شر کے مقابلے میں پروردگار عالم اس کی حفاظت کرے گا۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ روزی کے لیے انسان محنت نہ کرے، صرف شعبان کے روزوں پر اکتفا کرے۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان اپنے دشمن کے مقابلے میں مادی حفاظت سے غافل ہو جائے اور کہے کہ میں نے تو شعبان کے روزے رکھ لیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مانوی اعتبار سے جو از غیب بہت ساری چیزیں تائیدات انسان کو حاصل ہوتی ہیں، وہ حاصل ہو سکتی ہیں اگر وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے، اور فقط روزے نہیں کثرت کے ساتھ روزہ رکھے۔ کم سے کم اگر ایک روزہ بھی رکھا تو جنت کو تو وہ واجب اپنے لیے بنا ہی لے گا۔ دوسرے الفاظ میں کہ جو اس کے گناہ ہیں ان کی مغفرت کے اعتبار سے جو وہ توبہ کر رہا ہے خدا توبہ قبول کرے گا۔ جو دوسروں کا حق الناس اس کو ادا کرنا ہے وہ ادا کر دے، خدا اس کے لیے راستے کو آسان کر دے گا۔ جو نمازیں اس کے اوپر قضا ہیں اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، روزے اگر قضا ہیں اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ سارے معاملات جو توبہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ جو قضا کفارے اس کے اوپر ہیں وہ اس کو دینے، اور جو حق الناس کی ادائیگی کا مسئلہ ہے وہ بھی وہ دے دے، پروردگار عالم باقی معاملات کو اس کے حل کر دے گا۔ میدان قیامت کی باس پرس اس سے نہیں ہوگی یا بہت ہلکی ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث یہ بھی اسی کتاب کے اندر ہے جس میں خود ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عجیب حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں شعبان و شہری، کہ شعبان یہ تو میرا مہینہ ہے۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں شعبان و شہری، کہ شعبان یہ تو میرا مہینہ ہے، جس طرح سے رجب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کا مہینہ ہے، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ شعبان و شہری و شہر رمضان شہر اللہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔
اچھا اب یہاں پر ایک دفعہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ وہ درس دے رہے تھے، اور اس کے دوران انہوں نے ایک بہت پیارا نقطہ، بہت لطیف نقطہ بیان فرمایا۔ وہ کہنے لگے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر کوئی زیارت پر جاتا ہے، مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے دوست ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے؟ خدا سب کو نصیب کرے انشاءاللہ، اور بار بار نصیب کرے۔ تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو جا چکے ہیں۔ ماہ مبارک شعبان کا یہ مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، جو رسول اللہ کا شہر ہے، اس کے انسان قریب ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بالکل اٹینشن کر لیتا ہے، کچھ دیر کے لیے اس کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا شہر ہے کہ جس کے اندر میں داخل ہونے والا ہوں۔ اب 7 دن 8 دن جتنے دن وہ رکتا ہے وہاں پر، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہاں پر کم سے کم میرا روٹین وہ نہ ہو جو عام دنوں میں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول کے شہر میں ہوں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے انسان محتاط ہو جاتا ہے تو کیا اللہ کے رسول کے مہینے میں داخل ہوتے ہوئے انسان کو محتاط نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس موقع پر بھی احتیاط کرے کہ اب یہ مہینہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، جتنا اللہ کے رسول کا شہر محترم ہے اتنا ہی احترام اللہ کے رسول کے مہینے کا بھی ہونا چاہیے۔ ویسے تو گناہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر وہ مہینہ جو پیغمبر اکرم سے منسوب ہے، ہم اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے ایک توفیق ہے، سعادت ہے۔ ٹو میک دا موسٹ آف اٹ، کیا کیا جائے کہ کم سے کم اپنے روٹین کو اس طرح سے رکھا جائے کہ جو گناہ عام دنوں میں اگر ہوتے تھے تو ہونے تو ان دنوں میں بھی نہیں چاہیے، لیکن اب یہ اللہ کے رسول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو ان ایام کے اندر تو انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ اٹینٹیو رکھے، ایک دم اٹینشن ہو جائے، اور کسی قسم کی کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جو اللہ کے رسول کے مہینے کے احترام کے منافی ہو۔ فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری، شعبان یہ تو میرا مہینہ ہے، وہ شہر رمضان شہر اللہ، اور یہ جو رمضان کا مہینہ اس کے بعد آئے گا وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ فمن صام یومن من شہری، میرے مہینے میں اگر کسی نے ایک روزہ رکھا، یا آپ دیکھیں بار بار پیغمبر اکرم میرا مہینہ میرا مہینہ، کہ اگر اس میرے مہینے میں کسی نے ایک روزہ بھی رکھا، کنت شفیعہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں، میں قیامت کے میدان میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ومن صام یومین من شہری، اور اگر میرے مہینے کے اندر کسی نے 2 روزے رکھے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو ان 2 روزوں کا ثواب یہ ملے گا کہ اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ ومن صام 3 ایام من شہری، اور اگر میرے اس مہینے کے اندر کسی نے 3 روزے رکھے، قیل لہ استأنف العمل، تو اسے کہا جائے گا نئے سرے سے اعمال شروع کرو، پچھلا جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ یہ انداز ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے اوپر جسور ہو جائے، مگر اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنریلی پروردگار عالم اپنے بندوں کو اپنے رسول کے مہینے کے اندر ٹریٹ کرنا چاہتا ہے، ایک خاص ہی انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے۔ استأنف العمل، کہ 3 روزے رکھ لیے، اب تو عمل نئے سرے سے شروع کرو، جو گزر گیا اس کو بھول جاؤ، جسٹ لائک کہ ابھی تمہاری ولادت ہوئی ہے۔ تو کچھ اس کے اندر ہڈن میسج ایسا ہے، ایک صاحب تقوی انسان کو جسور نہیں ہونا چاہیے، مگر اس خوشخبری کو بھی درک کرنا چاہیے جو پروردگار عالم کے رسول نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام استغفار کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ روزے سے متعلق تھی، اب یہ حدیث ہے استغفار کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ من استغفر اللہ تبارک و تعالی فی شعبان، اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے شعبان کے مہینے میں، کتنی مرتبہ؟ 70 مرہ، 70 مرتبہ، 70 مرتبہ اگر وہ استغفار کرتا ہے، غفر اللہ ذنوبہ ولو کانت مثل عدد النجوم، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے ان کی تعداد ستاروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ 70 مرتبہ انسان دل سے خدا سے استغفار کرے
تو خدا مغفرت کی چادر اسے اڑا دے گا، اس کے گناہوں کی مغفرت کرے گا، چاہے ستاروں کی تعداد کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث جس کے ساتھ ہی ہم ایک دوسری بات کی طرف جانا چاہیں گے، یہ حدیث پانچویں امام اپنے والد چوتھے امام سے نقل کرتے ہیں، اور چوتھے امام اس کے اندر تذکرہ کریں گے خود پیغمبر اکرم کا۔ پانچویں امام اپنے والد سے یعنی چوتھے امام سے نقل کرتے ہیں کہ اذا حل شعبان، کہ چوتھے امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو جمع اصحابہ، تو وہ اپنے تمام اصحاب کو جمع کرتے، فقال، اور کہتے معاشرہ اصحابی، اے میرے ساتھیوں، اتدرون، کیا تمہیں معلوم ہے، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے، تمہیں پتہ ہے؟ اب یوں اگر آپ دیکھیں تو کس کو نہیں پتہ ہے، تو شعبان کا مہینہ ہے، تو اس کا مطلب کیا امام کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ جو عنوان شعبان معلوم ہے تو حقیقت شعبان کو بھی سمجھو۔ فرماتے ہیں کہ اتدرون، تمہیں معلوم ہے کہ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے، ھذا شہر شعبان، یہ تو شعبان کا مہینہ ہے، وکان رسول اللہ، اور اللہ کے رسول یقول، کہا کرتے تھے، کانا رسول اللہ یقول، ماضی استمراری، یعنی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، وہ فرمایا کرتے تھے، شعبان و شہری، کہ شعبان یہ تو میرا مہینہ ہے، الا فصوموا فیہ محبتا لنبیکم، تو اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھو اپنے نبی کی محبت کی خاطر۔ تم اپنے نبی سے محبت کرتے ہو؟ جواب جی ہاں۔ اگر محبت کرتے ہو تو ثبوت محبت یہ چاہیے کہ اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھو، محبتا لنبیکم وتقربا الی ربکم، اپنے نبی کی محبت کی خاطر اور اپنے رب کی قربت کی خاطر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھو۔ فالذی نفس علی ابن الحسین بیدہ، اس کی قسم کہ جس کی قدرت میں علی ابن الحسین کی جان ہے، لسمعت ابی، کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، الحسین ابن علی، میرے بابا حسین نے یہ کہا، یقول سمعت امیر المؤمنین، جو اپنے والد مولا کائنات سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، یقول من صام شعبان، کہ جو شعبان میں روزہ رکھے، محبت نبی اللہ و تقربا الی اللہ عز وجل، نبی کی محبت کی خاطر اور اللہ کی قربت کی خاطر، احبہ اللہ عز وجل، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، وقربہ من کرامتہ یوم القیامہ، اور اسے قربت عطا کرے گا کرامت کے ساتھ میدان قیامت میں، وأوجب لہ الجنہ، اور جنت اس کے لیے واجب کر دے گا۔ اس حدیث کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ مفاتیح الجنان کی اس ایک تفصیلی روایت کی طرف آؤں، مگر اس سے پہلے ایک اور حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، چھٹے امام، من صام اول یوم من شعبان وجبت لہ الجنہ، اگر کسی نے شعبان کے پہلے دن روزہ رکھا، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ اچھا، اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ 30 دن کے لیے الگ الگ آیا ہوا ہے۔ ایک حدیث اس قسم کی بھی ہے کہ امیر المومنین نے پیغمبر اکرم سے کہا، اے اللہ کے رسول کچھ ایسا بیان کریں کہ جس کی وجہ سے رغبت بڑھ جائے شعبان کی عبادت کی، جس کے بعد پیغمبر اکرم نے 1 سے لے کر 30 تک کہ پہلی شعبان کو روزہ رکھو یہ ثواب، دوسری شعبان کو روزہ رکھو یہ ثواب، یہاں تک کہ 30 دنوں کا پیغمبر اکرم نے بیان کیا، مگر وہ اس وقت میں بیان نہیں کر رہا۔ ذرا اس حدیث کو سنیے، اس کا اختتام بڑا عجیب ہے۔ اس حدیث کا اس کے اندر کچھ عجیب ایسا کہہ دیا ہے چھٹے امام نے جو تعویل کی ضرورت محسوس کرتا ہے، جو خود شیخ صدوق نے اور دیگر علماء نے پھر اس کی تشریح بھی کی۔ فرماتے ہیں کہ من صام اول یوم من شعبان، شعبان کے پہلے دن، پہلی شعبان اگر کسی نے روزہ رکھا، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب۔ ومن صام یومین، اور اگر کسی نے 2 دن روزہ رکھا، نظر اللہ الیہ فی کل یوم و لیلہ،
تو اللہ اس پر نظر ڈالے گا ہر دن اور ہر رات فی دار دنیا، دنیا کے اندر. ابھی دنیا سے گئے نہیں ہیں، دنیا میں نگاہ خاص پروردگار کی اسے حاصل ہو جائے گی. اب اس نظر کو اگر آپ اس طرح سے کنفیوز کریں گے کہ مثلا میں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نہیں دیکھ رہا، ایک یہ ہوتا ہے دیکھنے کا انداز، وہ تو خدا کے لیے محال ہے. پروردگار عالم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو سبھی کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر جو دیکھنا ہے وہ محبت کے ساتھ دیکھنا ہے، کرم کے ساتھ دیکھنا ہے، رحمت کے ساتھ دیکھنا ہے، کہ ایک نظر انداز کر دینے والا دیکھنا ہوتا ہے، کہ جہاں پر ناراضگی کے ساتھ اگرچہ کوئی دیکھ بھی رہا ہوتا ہے مگر نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے. پروردگار عالم خدا کی عنایت خاص اسے حاصل ہوگی، خدا کی نظر خاص اس پر ہوگی فی دار دنیا، دنیا کے اندر بھی ہر دن ہر رات. ودام نظرہ، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ نظر خاص فقط دنیا تک محدود رہے گی، ایسا نہیں. داما یعنی کنٹینیو رہے گی. نظرہ خدا کی نگاہ خاص، نظر خاص الیہ ہے اس بندے پر جس نے 2 روزے رکھے. فی الجنہ، جنت میں بھی. چلیے یہاں تک تو پھر سمجھ میں آتا ہے. اب تیسرا مرحلہ، وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور اگر کسی نے شعبان کے مہینے میں 3 روزے رکھے، زار اللہ فی عرشہ من جنتہ فی کل یوم، تو 2 روزے رکھنے کا تو یہ ثواب تھا کہ خدا اسے دیکھ رہا تھا، 3 روزے کا یہ ثواب ہوگا کہ بندہ خدا کو دیکھ رہا ہوگا. یہ بہت عجیب ہے کہ بندہ خدا کو دیکھ رہا ہوگا. واپس سنیے، من صام ثلاثۃ ایام، اگر کسی نے شعبان کے مہینے میں 3 روزے رکھے، زار اللہ، وہ اللہ کی زیارت کرے گا. زارہ زیارت سے نکلا ہے، وہ اللہ کی زیارت کرے گا. فی عرش ہی، عرش پر خدا کو دیکھ رہا ہوگا. من جنت ہی، اپنے جنت کے مقام سے. فی کل یومن، اور ہر دن دیکھ رہا ہوگا. کیا خدا کا کوئی مادی وجود ہے جس کو کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو پھر یہ دیکھنا کیا ہے؟ شیخ صدوق اس کی تشریح کرتے ہیں کہ زیارت اللہ، کہ یہاں پر اللہ کی زیارت سے کیا مراد ہے؟ یعنی زیارت حجج اللہ تعالی، یہ اللہ کی زیارت سے مراد ہے اللہ کی حجتوں کی زیارت، جنہیں اللہ نے اپنی حجت قرار دیا ہے. پیغمبر اکرم سے لے کر مہدی منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، فمن زارہم فقط زار اللہ، اس لیے کہ جنہوں نے ان کو دیکھا گویا انہوں نے خدا کو دیکھا. جن کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے. آل محمد پیغمبر اکرم، ان کا مرتبہ اور اسٹیٹس یہی ہے. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. خود قرآن کی آیت ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ اللہ جنت میں اسے یہ شرف عطا کرے گا کہ وہ ہر دن اللہ کی حجتوں کی زیارت سے شرف یاب ہوگا، مشرف ہوگا. ایک تو یہ کہ جنت کے اندر ایک بندہ ہے، اس کو نعمتیں دے دی گئیں، اب وہ اپنے نعمتوں کے اندر مستغرق ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے. مگر آپ ذرا سوچئے کہ واقعاً لذت کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں ایک انسان فقط جنت کے باغوں پر انحصار نہ کر رہا ہو، بلکہ جو وارثان جنت ہیں ان کے چہروں کی زیارت بھی اسے عطا ہو رہی ہے. کہ یہ حاصل ہو سکتا ہے اگر شعبان کے مہینے میں کوئی 3 روزے رکھے. واپس خلاصہ 3 سے 4 چیز: روزہ، استغفار، صدقہ، قرآن کی تلاوت اس مہینے کے اندر. یہ تو ہوا. اب آئیے ایک حدیث کی طرف جو خاص پہلے شعبان کے حوالے سے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں پہلے اس کا خلاصہ عرض کر دوں، اس کے بعد ہم تیزی کے ساتھ اس حدیث کو پڑھ لیں. یہ مفادی کے اندر موجود ہے. پہلی شعبان کا دن، اس کے ماتحت شیخ عباس قمی نے اس کو نقل کیا ہے. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین نے مسجد میں چند افراد کو دیکھا
کہ وہ افراد آپس میں بیٹھ کر تو تکار کر رہے تھے، بحثہ بحثی کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا یوں، دوسرا کہہ رہا تھا یوں. اچھا ایک اکیڈمک ڈسکشن ہوتا ہے، وہ برا نہیں ہے، بحث مباحثہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر اس کو ایک طریقے سے کیا جائے تو اس کے بھی آداب ہیں. جادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ جدال کرو اچھے طریقے سے. ایک جدال، ایک بحث وہ ہے کہ جس کا کوئی اکیڈمک پرپز نہیں ہے، ڈومیننٹ ہونا مقصد ہے، سامنے والے کا کریکٹر اسیسینیشن. اچھا پھر ایک بحث وہ ہے کہ جو واقعی ڈومین بنتا ہے، وہ آپ کے جورسڈکشن کے اندر آتا ہے. ایک بحث وہ ہے جو آپ کے جورسڈکشن میں نہیں آتا، یعنی وہ آپ کا ڈومین نہیں بنتا کہ جس کے اندر آپ بحث کریں. اب مثال کے طور پر MBBS کے 4تھے سال کی بحث اگر فرض کیجئے انٹر کا ایک اسٹوڈنٹ کر رہا ہے دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اور دونوں بحثہ بحثی کر رہے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو بابا یہ آپ کا لیول نہیں بنتا ہے کہ آپ اس بحث کو اپنے لیے قرار دیں. اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ اپنا لیول کی بحث کریں تو اچھا ہے. تو کچھ تو اخلاقی مسائل ہیں بحث کے حوالے سے، اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ بحث بیکار بحث بن جاتی ہے. اخلاقی مسائل جس میں مقصد ہے سامنے والے کی کردار کشی، لیگ پولنگ، کریکٹر اسیسینیشن، ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کا ڈومین بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا. آپ پورے اخلاق کے ساتھ بھی اگر بحث کر رہے ہیں مگر وہ آپ کا ڈومین ہی نہیں بن رہا تو اٹکل چل رہا ہے، یعنی تکے لگ رہے ہیں. وہ ایک بول رہا ہے، دوسری بول رہا ہے، وہ اپنی اپنی بولے جا رہے ہیں، نہ اس کے پاس کوئی دلیل محکم ہے نہ اس کے پاس کوئی دلیل محکم موجود ہے. تو جو کرنے کا کام ہے وہ آپ نہیں کر رہے، اور جو آپ کا ڈومین نہیں ہے اس کے اندر آپ ٹانگا ڈال رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی کنسٹرکٹیو بحث نہیں ہے. بحث کا موضوع کیا تھا؟ امیر المومنین نے ان لوگوں کو کس موضوع پر بحث کرتے ہوئے دیکھا؟ قضا اور قدر. قضا اور قدر. انسان آزاد ہے، انسان مجبور ہے، خدا نے سب کچھ پہلے سے طے کر دیا ہے، ہمارے پاس اختیار موجود ہے. بندہ خدا تمہاری اب یعنی بعرض معذرت اپنا لیول تو دیکھو، تمہارا اسٹیٹس تو دیکھو کہ کیا ہے. اب اگر دنیات کی بنیادی کتاب کسی نے نہیں پڑھی اور ڈسکشن یہ چل رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ ابھی تمہارا لیول نہیں ہے. کیا قضا اور قدر کے حوالے سے امیر المومنین نے کبھی اور کسی مقام پر بحث نہیں کی ہے؟ آیت اللہ جعفر سبحانی نے جو عقائد کے اوپر ان کی بہت عمدہ کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے. میں اپنے نوجوان دوستوں کو ہائیلی ریکمنڈ کرتا ہوں کہ اس کتاب کو وہ ضرور پڑھیں، جو عقائد کے اوپر آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ہے. اس کے اندر بھی قضا اور قدر پر جب انہوں نے بحث کی تو یہ سمجھایا کہ قضا اور قدر کے اوپر ان لوگوں کو تو بحث نہیں کرنی چاہیے جن کا کوئی لیول ہی نہیں بنتا، لیکن وہ افراد کہ جو کچھ سمجھ چکے ہیں چیزوں کو، کچھ بنیادی باتیں عدل پروردگار کو سمجھ چکے ہیں، جزا اور سزا کی کچھ بنیادی باتوں کو سمجھ چکے ہیں، تو خود مولا کائنات نے دوسرے مقام پر قضا اور قدر کو سمجھایا ہے. یہاں پر منع کیا ہے، وہاں پر سمجھایا ہے. وہی والی بات کہ MBBS کے جو 4تھے سال والے ہیں وہ اگر آئیں گے تو ان کو سمجھایا جائے گا، مگر یہ بات فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے کسی کام کی نہیں ہے. یہاں پر امیر المومنین نے ان کو روکا ہے. ان کو پہلی شعبان کا دن ہے، کر کیا رہے؟ پہلی شعبان کے دن یہ بحثیں ان میں لگے ہوئے ہو، تمہارا ڈومین نہیں بنتا، لیول نہیں بنتا، کرنے کا کام کر نہیں رہے، اور جو نہیں کرنے کی چیز ہے اس کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. یو آر سمپلی اسپوائلنگ یور سیلف، اپنے ٹائم کو کل کر رہے ہو. یہ وہ چیز ہے جو اس کی اسپرٹ ہے. پھر مولا کائنات نے پہلی شعبان کے حوالے سے بیان کرنا شروع کیا. بیان کرتے کرتے وہ پہنچے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث کے حوالے سے، جس میں پیغمبر اکرم کے زمانے میں جنگ کے دوران کچھ لوگ کسی محاذ پر تھے اور وہاں دشمن نے شب خون مارا، اور جب شب خون مارا تو وہ تو قتل کرنے والے تھے. ایسے میں چند صحابی، مقدس صحابی جو اعمال انجام دے رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے، ان کے چہروں سے نور ساطع ہوا. اس نور کی وجہ سے وہ تمام دشمن ایکسپوز ہو گئے اور مسلمانوں نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی. پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ یہ نور ان کا اس اعمال کی وجہ سے تھا جو وہ شعبان کے مہینے کے حوالے سے انجام دے رہے تھے. یہ بیان کیا. پھر اسی کے اندر آگے بات بیان ہوتی ہے جس میں پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو پہلی شعبان کا دن ہے نا، یہ پہلی شعبان کا دن طوبہ کا درخت جو جنت میں لگا ہوا ہے اس کی شاخیں دنیا میں آتی ہیں بالکل لفٹ کی طرح سے. جہاں لفٹر کا کام کیا ہوتا ہے، کرینے ہیں اسے لگا ہوا ہے اور سامان اٹھا اٹھا کے وہ اوپر لے جا رہے ہیں. کہ پروردگار عالم نے پہلی شعبان کو انتظام یہ کیا ہے کہ جنت کا درخت طوبہ، اب طوبہ کی کرین آپ سمجھیں یا طوبہ کا لفٹر آپ سمجھیں، جو آپ سمجھنا چاہیں،
کہ اس کی شاخیں اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے ان سے لپٹتے جاتے ہیں اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کر جنت میں پہنچاتی جاتی ہیں۔ سائملٹینیس کانٹراسٹ، جس طرح سے جنت کے طوبہ کے درخت کی شاخیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے تھوہڑ زقوم کا وہ درخت جو جہنم میں لگا ہوا ہے، اس کی شاخیں بھی پہلی شعبان کو دنیا میں پھیلا دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی برا کرتا ہے تو پھر وہ اس درخت کی شاخوں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور وہ اسے جہنم میں پھیلا دیتی ہے۔ پھر پیغمبر اکرم کچھ دیر کے لیے دیکھتے ہیں، نگاہ بصیرت سے خوش ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے بعض کو دیکھا کہ وہ طوبہ کی درخت سے اور اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے تھے، لہذا میں خوش ہو گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ زقوم کی شاخوں سے بھی کچھ لوگ لپٹے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میں ناراحت ہو گیا اور مجھے افسوس ہوا۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین نے اس کو کنکلوڈ کیا اور بات کو مکمل کیا۔ دوران حدیث آپ دیکھیں گے کہ کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کسی نے یہ عمل انجام دیا وہ طوبہ کی شاخوں سے لپٹ گیا، یہ عمل انجام دیا وہ طوبہ کی شاخوں سے لپٹ گیا، یہ عمل انجام دیا وہ طوبہ کی شاخوں سے لپٹ گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اگر یہ کیا تو وہ تھوہڑ کے درخت کی شاخوں سے لپٹ گیا، زقوم کے درخت کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ کتنا اچھا ہو، مفاتیح ہر ایک کے گھر میں موجود ہے۔ میں ایڈوائز کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو، اگر کر سکے تو یہ کریں۔ پہلی شعبان پروبیبلی کل، اگر چاند نظر آ چکا ہوگا تو کل ہوگی انشاءاللہ، اور اگر نظر نہیں آیا تو پرسوں ہوگی، لیکن کتنا اچھا ہو کہ اس کی اگر ایک فہرست ہم اپنے سامنے بنا لیں۔ وہ تو ہو گیا، روزہ ہو گیا، استغفار ہو گیا، صدقہ ہو گیا، یہ 3-4 چیزیں تو ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو فہرست خاص پہلی شعبان کے لیے ایک چیک لسٹ اس کو بنایا جائے اور سامنے اس کو ٹک کریں کہ یہ پہلی شعبان کے دن مانگا تھا، یہ میں نے کر لیا، ہاں یہ میں نے کر لیا، ہاں یہ میں نے کر لیا، ہاں۔ یہ سامنے وہ چیزیں ہیں کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ پہلی شعبان کو نہیں ہونی چاہیے۔ میک شور کہ پہلی شعبان کو کم سے کم وہ کام نہ ہونے پائے۔ امام خمینی چہل حدیث کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اپنا ٹارگٹ لمبا چوڑا نہ بنائیں، 24 گھنٹے کا بنائیں، ایک دن کا۔ ایک آدمی ہے وہ 25 سال 50 سال کی پلاننگ پہلے دن کرنے بیٹھتا ہے، آخر میں کہتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کہ نہیں، ایک دن کی بات ہے، ایک دن کی کہ 24 گھنٹے کے لیے تو اس کو ذرا یقینی بنائیں کہ 24 گھنٹے میں یہ کروں گا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ بسم اللہ۔ امیر المومنین نے پیغمبر اکرم کے ریفرنس سے ان چیزوں کی لسٹ فراہم کی ہے، ابھی اس کے حوالے سے بات آتی ہے۔ میں تیزی کے ساتھ اس حدیث کو مکمل کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ یکم شعبان چند افراد مسجد میں بیٹھے قضاء اور قدر کے مسئلے پر بحث و تکرار کر رہے تھے، بلند آوازوں میں بول رہے تھے۔ مولا نے ان لوگوں پر سلام کیا۔ جب انہوں نے آپ سے وہاں تشریف رکھنے کی خواہش کی، انہوں نے کہا مولا آپ بھی بیٹھو، یعنی ہم تو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھو اور ٹائم ضائع کرو۔ فرمایا تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو جن میں کوئی فائدہ نہیں۔ آیا تم نہیں جانتے کہ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جو صرف خوف خدا سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ بولنے سے قاصر نہیں ہوتے، ان کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ان کے دلوں میں عظمت خداوندی کا تصور آتا ہے تو ان کی زبانیں چپ ہو جاتی ہیں اور ان کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنی حالت میں آتے ہیں تو خود کو بارگاہ الہی میں گنہگار اور خطا کار سمجھتے ہوئے آہیں بڑھتے ہیں، جبکہ وہ گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو مارک کریں، وہ گناہوں سے مبرہ، گناہ نہیں کیا ہوتا ہے، مگر جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے وہ اتنا کم لگتا ہے عظمت پروردگار کے سامنے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گناہ ہی ہوا، کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، کہ ہم میں تقصیر اور کوتاہی ہے، ان کا یہی خیال ہوتا ہے۔ ہر وقت وہ عمل خیر میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی طرف نظر کی جائے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ حالت خوف میں عبادت میں کھڑے ہیں، ان کا اضطراب ظاہر ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں تم کہاں ہو؟ وہ ایسے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو زیادہ تر خاموش رہے، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہو، بس بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، موقع ہو نہ ہو، موقع بے موقع بولے جا رہا ہے۔
اے نادان اور کم سمجھ لوگوں، آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام شعبان اس لیے رکھا کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے محلات بہت سستی قیمت پر اور سہل تر اعمال سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہول سیل لگی ہے بابا، کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ڈراپ کر دیا 50% ڈسکاؤنٹ، 80% ڈسکاؤنٹ، اور کیا لے گا؟ بالکل وہی انداز جس طرح سے مارکیٹنگ کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ فری میں تو کوئی بھی کچھ نہیں دیتا ہے، یہاں پر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس ذرا سا کچھ کرو اور بہت کچھ حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں بس عبادت کر کے انہیں خرید لو۔ شیطان ابلیس نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے، تم گمراہی، نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہو، شیاطین کی بدیوں اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو، شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے تم نے منہ موڑا ہوا ہے، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات اور خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج یکم شعبان ہے، اس کی حسنات و خیرات میں نماز، روزہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ وہ فہرست ہے جس کی طرف میں کہہ رہا تھا، والدین، ہمسائے، اقربا سے حسن سلوک، والدین، ہمسائے، اقربا، رشتہ داروں سے حسن سلوک، آپس کے اختلافات دور کرنے، فقراء اور مساکین کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے، یہ ہیں وہ کام جو کرنے کے ہیں۔ ادھر تم ہو، تمہارا ٹاپک کیا ہے؟ قضاء اور قدر کی بحث میں الجھے ہوئے ہو کہ جس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا کہ اس پر بات کرو، یہ تمہارا ٹاپک نہیں بنتا۔ جن باتوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان میں مشغول ہو، خبردار رہو کہ جو راز الہی کے کھولنے میں کوشاں ہوگا وہ برباد ہو جائے گا۔ آج کے دن اطاعت کرنے والوں کے لیے خدا نے جو کچھ مہیا فرمایا ہے، اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو یقیناً تم ان بیکار بحثوں کو چھوڑ کر احکام خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ ان سب نے عرض کیا، اب وہ سمجھنے والے تھے، غلطی کا احساس ہوا تو اب امیر المومنین سے کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے اطاعت گزاروں کے لیے کیا کچھ مہیا فرمایا ہے۔ تب امیر المومنین نے اس لشکر کا قصہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ نے کفار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجا، کافروں نے ان پر شبخون مارا، جبکہ وہ ایک تاریک ترین رات تھی، سبھی مسلمان سو رہے تھے۔ اس لشکر میں سے صرف 4 افراد جاگ رہے تھے، ان میں سے ہر ایک اپنے لشکر کے ایک کونے پر تلاوت، ذکر اور نماز میں مشغول تھا۔ یہ 4 افراد کون تھے؟ جناب زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، قتادہ بن نعمان اور قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب افراد تھے۔ جب دشمن نے مسلمانوں پر سوتے میں حملہ کر دیا تو شبخون قریب تھا کہ وہ سب کے سب مارے جاتے، لیکن اچانک ان 4 کے چہروں سے نور کی کرنیں پھوٹ نکلی، سارا میدان روشن ہو گیا۔ سب سے بڑا تو مسئلہ یہی ہوتا ہے تاریخی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اپنا کون، غیر کون، کون کہاں پر کھڑا ہے۔ اسی روشنی میں مسلمان سنبھلے، دیکھ بھال کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ اس نور کو دیکھ کر ان کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے، وہ اور زیادہ کریجیس ہو گئے۔ انہوں نے دشمنوں کو تلواروں پر رکھ لیا، حتیٰ کہ بہت سے مارے گئے، بہت سے زخمی اور اسیر ہوئے۔ جب یہ فاتح لشکر واپس آیا تو یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی خدمت میں انہوں نے یہ سب کچھ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نور تمہارے ان بھائیوں کے ان اعمال کی برکت سے ظاہر ہوا جو اس رات وہ یکم شعبان کے سلسلے میں انجام دے رہے تھے۔ ہاں، یہ یکم شعبان کے اعمال ہی ہیں جن کے باعث تمہیں فتح حاصل ہوئی اور تم لوگ دشمن کے اچانک حملے میں ان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہے۔ پھر حضرت نے ایک ایک کر کے یکم شعبان کے اعمال کا ذکر فرماتے ہوئے کہا، جب یکم شعبان کا دن آتا ہے تو شیطان اپنے گماشتوں سے کہتا ہے ہر طرف پھیل جاؤ، لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، خدا سے انہیں دور کرو۔
جبکہ خدائے رحمان اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے آج شعبان کی پہلی ہے، تم ہر طرف پھیل جاؤ، میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، انہیں نیکی کی طرف راغب کرو تاکہ وہ سب باسعادت اور نیک بخت بن جائیں۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ خدا اپنے بندوں کو محبت کے ساتھ بلانا چاہتا ہے، انہیں سعادت مند بنانا چاہتا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے البتہ ان میں سے سرکش اور نافرمان لوگ شیطان کے گروہ میں ہی رہیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب یکم شعبان ہوتی ہے تو بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شجر طوبہ، یہ وہی طوبہ کا درخت، اس کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی شاخیں پھیلائے، زمین کے قریب کرے۔ خدا کا ایک منادی یہ ندا دیتا ہے کہ اے خدا کے بندوں اور اے نیکوکار لوگوں، طوبہ کی ان شاخوں سے لپٹ جاؤ، وہ تمہیں اٹھا کر جنت میں لے جائے، جبکہ بدکاروں کے لیے تھوہڑ کا درخت ہے، وہی زقوم، اور ڈرتے رہو کہ کہیں اس کی شاخیں تمہیں جہنم میں نہ لے جائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ رسالت پر مبعوث فرمایا، جو یکم شعبان کے دن نیکی کرے تو وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ پہلے تو جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی بھی نیکی، اور وہ اسے جنت میں لے جائے گی۔ جو آج کے دن کوئی برائی کرے تو وہ تھوہڑ کی شاخ سے لپٹ گیا اور وہ اسے جہنم میں لے جائے گی۔ پھر فرمایا جو آج کے دن نماز پڑھے، اب یہ وہی لسٹ آگے بڑھ رہی ہے، یا روزہ رکھے، وہ شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ بنائیے لسٹ، نماز ٹک کریں کہ ہاں پڑھی، روزہ ٹک کریں کہ ہاں آج کے دن روزہ رکھا۔ اسی طرح جو شخص آج کے دن باپ بیٹے میں صلح کرائے، باپ بیٹے ناراض ہیں کسی بھی وجہ سے، صلح کرائے، باپ بیٹے سے راضی ہو جائے، میاں بیوی میں سمجھوتا کریں، ٹک کریں، اس کو بنائیں کہ کہیں کوئی ایسا کیس ہے، کتنے ہی کیس ایسے ہیں۔ یہ جب سے FRC کے اندر بیٹھنا شروع کیا ہے تو ایک دنیا ہی الگ میرے سامنے آ گئی کہ اگر ایسا کوئی بھی کیس ہے نظر آتا ہے سالو کرو، اس کے اندر کوشش تو کرو، نتیجہ نکل آئے تو بہت اچھا، کوشش کا ثواب تو ملے گا، ٹک کریں کہ ہاں آج کے دن یہ کام میں نے کیا۔ میاں بیوی میں سمجھوتا کرائے، رشتہ داروں میں راضی نامہ کرائے، یا اپنے ہمسائے یا کسی اجنبی میاں بیوی میں مصالحت کرائے، وہ بھی شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ جو مقروض کی پریشانی کم کرے یا طلب میں تخفیف کرے، قرضہ ₹1,00,000 کا ہے، کہے کہ آج پہلی شعبان ہے، 5,000 روپے میں نے کم کر دیے، 10,000 روپے میں نے، جو آپ کی حیثیت اس کم کر دیں، تخفیف کر دیں، وہ شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ جو شخص آج کے دن اپنے حساب پر نظر رکھے اور دیکھے کہ ایک پرانا قرضہ ہے جسے مقروض ادا نہیں کر سکتا، وہ جانتا ہے کہ یہ بیچارہ نہیں دے پائے گا، ایسا نہیں ہے کہ لے تو لال سے کام لے رہا ہے، ایسا نہیں، وہ بیچارہ واقعی اس قابل نہیں دے پائے گا، جینون کیس ہے۔ اگر ایسا ہے اور وہ اس قرضے کو حساب میں سے کاٹ دے اور ٹھیک ہے میں تقاضا ہی نہیں کروں گا، وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ پیغمبر کہتے ہیں وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ جو کسی یتیم کی کفالت کرے، کسی جاہل کو مومن کی بے عزتی کرنے سے باز رکھے، وہ بھی شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ جو قرآن کی تلاوت کرے، مریض کی عیادت کرے، شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ خدا کا ذکر کرے، خدا کی نعمتوں کا نام لے کر اس کا شکر ادا کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے کھا کیا کیا نعمتیں ہیں خدا کی، 1 2 3 4 5، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یوں کرے، نام لے کر یاد کرے، وہ بھی شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ جو شخص آج کے دن اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ بھی طوبہ کی شاخ سے لپٹا۔ کچھ تحفہ لے کر جائے، کوئی ہدیہ لے کر جائے، وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ جو اس سے پہلے کسی کو غضبناک کر چکا ہو، آج اسے راضی اور خوش کر دے، وہ بھی طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ جو شخص جنازے کے ساتھ چلے تو وہ بھی طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ جو کسی مصیبت زدہ کی دلجوئی کرے، وہ بھی شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ اور جو شخص آج کے دن کوئی بھی نیک کام کرے، وہ شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ جنرلائز اسٹیٹمنٹ تھا اسٹارٹ میں، وہیں پر بات ختم ہوئی۔ کوئی بھی نیکی کرے، اتنی تو ہم نے بتائی کہ کوئی بھی نیکی کرے، وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو رسالت پر مامور کیا
اب وہ تھوہڑ کی طرف سے لپٹنے والے بھی تو ہوں گے، وہ کون ہے؟ جو شخص آج کے دن شر یا بدی کا کوئی بھی کام کرے، وہ زقوم تھوہڑ کی شاخوں سے لپٹ گیا، جہنم کے درخت سے، اور وہ اسے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے مجھ کو اس ہستی کی جس نے مجھے پیغمبر قرار دیا، جو شخص آج کے دن واجب نماز میں کوتاہی کرے، اسے ضائع کر دے، وہ زقوم کی شاخ سے لپٹ گیا۔ جس کے پاس کوئی فقیر ناتواں آئے، جس کی حالت کو یہ جانتا بھی ہے، پتہ ہے کہ یہ پروفیشنل بیگر نہیں ہے، عادی بھکاری نہیں ہے، بیچارہ مستحق ہے، اس کی حالت کو بدل بھی سکتا ہے، خود اس کو کچھ ضرر بھی نہیں پہنچتا اس کی مدد کرنے میں، نیز اس غریب کی مدد کرنے والا کوئی دوسرا شخص بھی نہ ہو، اگر وہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دے اور وہ ہلاک ہو جائے تو یہ مدد نہ کرنے والا زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ جس کے سامنے کوئی بدکار آدمی معذرت کرے، سوری بولے، اور پھر بھی وہ اس کو اس کی برائی کی سزا سے کچھ زیادہ سزا دے، یہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ جو شخص آج کے دن میاں بیوی یا چغل خوروں کے لیے میاں بیوی یا باپ بیٹے یا بھائی بھائی یا بھائی بہن یا کسی قریبی رشتہ دار یا ہمسائے یا دوستوں میں جدائی اور غلط فہمی پیدا کرے، یہ چغل خور، یہ بھی زقوم کی درخت سے اور اس کی شاخوں سے لپٹ گیا، جس کا کام ہی یہ ہے کہ جدا کروائے۔ جو شخص کسی تنگ دست پر سختی کرے کہ جس کی حالت کو جانتا ہے اور اس کی مصیبت میں اپنے غصے سے اور بھی اضافہ کرے، فرماتے ہیں وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ جس پر کسی کا قرض ہو اور یہ اس کا انکار کر دے، اپنی عیاری سے اس قرض کو باطل ٹھہرا دے، کوئی قرض بس کچھ نہیں ہے میرے اوپر تمہارا، ایسے جھوٹے کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ جو شخص کسی یتیم کو اذیت دے، اس پر ستم توڑے، اس کے مال و متاع کو ضائع کر دے، وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ جو شخص کسی مومن کو ذلیل کرے اور دوسروں کو ایسا کرنے کے لیے شے دے، وہ بھی اس درخت کی شاخوں سے لپٹا۔ جو شخص اس طرح گانا گائے کہ لوگ اس کے گانوں سے گناہوں میں مبتلا ہوں، وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ اور جو شخص دوران جنگ میں کیے ہوئے اپنے برے کاموں اور اپنے ظلم و ستم کے دوسرے واقعات لوگوں میں بیٹھ کر فخریہ طور پر سنائے، وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹا۔ جو شخص اپنے بیمار ہمسائے کو کمتر تصور کرتے ہوئے اس کی عیادت نہ کرے، وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ جو شخص اپنے مردہ ہمسائے کو ذلیل سمجھتے ہوئے اس کے جنازے کے ساتھ نہ جائے، وہ بھی اس کی درخت کی شاخوں سے لپٹا۔ جو شخص کسی ستم رسیدہ سے بے رخی برتے اور اسے پست خیال کرتے ہوئے اس پر سختی کرے، وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹا۔ جو شخص اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو جائے، وہ بھی زقوم کی درخت کی شاخوں سے لپٹا۔ جو شخص آج کے دن سے قبل اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اور آج کے دن ان کو راضی اور خوش نہ کرے، تو وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ نیز جو بھی شخص ان برائیوں کے علاوہ کسی اور برائی کا ارتکاب کرے، وہ بھی زقوم کے درخت کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ کنکلوڈ کرتے ہیں پیغمبر اکرم، فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو نبی اور پیغمبر بنایا کہ جو لوگ درخت طوبہ کی شاخوں سے لپٹے ہوں گے وہ انہیں اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے چند لمحوں کے لیے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، آپ خوش ہوئے، ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، پھر اپنی نگاہ زمین پر ڈالی اور آپ کا چہرہ مبارک کچھ ترش ہوا، تب اپنے اصحاب کی طرف دیکھتے ہوئے فرمانے لگے مجھ کو قسم ہے اس ہستی کی جس نے مجھے پیغمبر قرار دیا کہ میں نے شجر طوبہ کو بلند ہوتے اور ان لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتے دیکھا، بقدر اپنی اطاعت و نیکوکاری کے اس کی ایک شاخ یا کئی شاخوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ اس کی کئی شاخوں سے چمٹے ہیں اور وہ ان کو درخت کے مقام جنت کے مقام اعلیٰ علیین کی طرف بلند کرتی جا رہی ہیں۔
یہ دیکھ کر میں خوش ہوا اور ہنسا۔ پھر میں نے زمین پر نظر ڈالی تو قسم ہے اس ہستی کی جس نے مجھ کو نبی بنایا، میں نے درخت زقوم کو دیکھا کہ اس کی شاخیں نیچے کو جا رہی ہیں اور لوگ باندازہ اپنی برائیوں کے اس کی ایک یا کئی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، وہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس سے میرے چہرے پر بیداری کے آثار ظاہر ہوئے۔ بس آخری بات جس کی طرف متوجہ کروں، بات کو مکمل کر دیں۔ آپ نے نوٹ کیا کہ پیغمبر اکرم نے طوبہ کے درخت کا جب تذکرہ کیا تو نام لیا کہ زید بن حارثہ، ایک مثال کے طور پر ہی صحیح مگر نام دیا۔ زقوم کا جب تذکرہ کیا تو نام نہیں لیا۔ پیغمبر اکرم بھی زیادہ اسی بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو نیکی کرنے والے ہیں ان کی شہرت زیادہ ہو۔ اگر کوئی برائی کرنے والا ہے تو جب تک وہ اپنی برائی کو خود آشکار نہ کرے اس کے اوپر پردہ پڑا رہنے دیا جائے۔ برا کام جتنا برا ہوتا ہے اس سے زیادہ برا اس کی اشاعت کا سامان ہوتا ہے۔ ایک برا کام جو انسان تنہائی میں کرتا ہے یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ ایک برا کام جو وہ اعلانیہ کرتا ہے، اب یہ برا کام فقط برا نہیں رہتا، اعلان بغاوت بن جاتا ہے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے ہی افراد مجھے دیکھتے ہیں اور اس برے کام کو اپنے لیے ایک رول ماڈل، نیگیٹو رول ماڈل کے طور پر لے لیتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو ماہ مبارک رجب میں کچھ کوتاہی ناقص عبادتیں ہم نے انجام دی، اے پروردگار ان ناقص عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ اے پروردگار ماہ شعبان کی آمد ہے، ہم گنہگار ہیں، پھر کچھ کوشش کریں گے ناقص عبادتیں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش، ہم کیا ہماری عبادتیں کیا، تو کامل، تیری رحمت کامل، اپنی حجتوں کے صدقے میں ہماری ناقص عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں کامل کی صورت میں قبول فرما۔ اے پروردگار ان عبادتوں کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان کے لیے ہمیں آمادہ اور تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار پہلی شعبان کو وہ تمام اعمال کہ جن کے ذریعے سے طوبہ کی شاخوں سے وابستہ ہو کر جنت کا اہل بننے کا شرف حاصل ہو سکے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور اے پروردگار زقوم کی شاخوں سے دور رہتے ہوئے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما۔ آل محمد کے ماننے والے، چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز سے ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانی کو دور فرما، وطن عزیز سے اور پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ اے پروردگار ہمارے شہداء کو سید الشہداء کے ساتھ معشور فرما۔ اے پروردگار ہمارے شہداء کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار ہمارے دشمنوں کی جمعیت کو درہم برہم کر دے۔ اے پروردگار جس طرح سے پہلی شعبان کے اعمال سے ان صحابہ کرام کی مشکل دور ہوئی، اسی طرح سے پہلی شعبان کے اعمال کر کے ہمیں بھی دشمنوں کے مقابلے میں حفاظت نصیب فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، اس انقلاب کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اپنے آقا اور مولا زمانے کے امام کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار امام زمانہ کے دشمنوں، جھوٹے امامت کے دعوے داروں سے ہر طرح بیزار رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اپنے زمانے کے امام کا وفادار رہتے ہوئے ان کی بارگاہ میں خدمت کرتے ہوئے جام شہادت پینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک اعلان جس کے بعد پھر کچھ فاتحہ کے نام ہوں گے اور پھر زیارت بھی انشاءاللہ پڑھائی جائے گی اور جو بھی سلسلہ ہوگا وہ آگے بڑھے گا۔ ایک کتابچہ آپ کے درمیان اعمال ماہ شعبان ہی کے حوالے سے تقسیم کیا جائے گا، ایک پاکٹ سائز، تاکہ آپ جیب میں رکھ سکیں اور اس کو بعد میں ریفرنس کے طور پر یوز کر سکیں۔ جو اگلا سارا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ بھی آگے بڑھے گا۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔